اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آسٹریلیا سے نیوز 72 چینل کے ذریعے ایک پروگرام ویکلی آرگنائز کیا جاتا ہے ادبی بیٹھک کے عنوان سے. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ ٹائٹل ذہن میں آنے والوں کے کہاں سے آیا کہ اس کا نام ادبی بیٹھک رکھا جائے. جب میں اس پروگرام کو کئی بار ہوسٹ کر چکا تب مجھے میرے سوال کا جواب خود بخود مل گیا کہ ادبی بیٹھک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادب سے متعلق جو لوگ ہیں وہ 72 نیوز چینل کی کاوش یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنے چینل پر لا کر اور ناظرین تک پورے معاشرے کی بات پھیلائیں کہ ہماری قوم میں ادب کے حوالے سے کام کرنے والے بہت سے ایسی شخصیتیں ہیں جن کو مزید ان کے بارے میں معلومات ان کی زبانی ہم کو یہ باتیں معلوم ہونا ضروری ہے. اس لیے ہم 72 نیوز چینل پر ادب کے حوالے سے دو لوگوں کو مختلف ممالک سے دعوت دیتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات کرتے ہیں, ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا ادب سے ان کا کیا تعلق ہے. اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے واقعی ادب کے حوالے سے بہت کام کیا ہے, جن کو کم وقت میں بتانا بے حد مشکل ہے. آج کے اس پروگرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے طارق نوید صاحب جو آسٹریلیا کلچرل اینڈ آرٹس کی جانب سے اس پروگرام کو اسپانسر کر رہے ہیں. ہم 72 نیوز چینل کی طرف سے محترم جناب طارق نوید صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے بھی ہوتے ہیں, دین کے لیے بھی ہوتے ہیں. دنیا کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے لوگ تعریف کرتے ہیں. جو کام دین کے لیے ہوتا ہے اس میں آخرت سے سمجھنے کا پورا راستہ صاف ہوتا ہے. طارق نوید صاحب ادب کے حوالے سے ادبی بیٹھک کو اسپانسر کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں دین کا بھی معاملہ ہے اور دنیا کا بھی معاملہ ہے. طارق نوید صاحب کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ طارق نوید صاحب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. عزیزو, آئیے ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کی ادبی بیٹھک میں ہم نے دو اہم ترین شخصیت کو یہاں پر جمع کیا ہے اور آپ کے روبرو ہیں. ہمارے ایک بہت بڑا ادب کے حوالے سے ایک نام ہے جس کا تعارف اگر میں کراؤں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعارف کرانے میں ذرا سے زبان میں لفظ کی پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ بہت بڑا نام ہے محترم جناب اقبال حیدر صاحب کا, جو فرینکفرٹ جرمنی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہم اقبال حیدر صاحب کا تہہ دل سے 72 نیوز چینل پر استقبال کرتے ہیں. دوسرا نام ادب کے حوالے سے ہماری فہرست میں سرزمین پاکستان کا ہے. پاکستان کی وہ سرزمین ہے کہ جہاں گوشے گوشے پہ ادب کے حوالے سے لوگ پہچانے جاتے ہیں اور ان میں سے ہم کچھ چنندہ لوگوں کو اپنے چینل پہ لے کے آتے ہیں. اسی فہرست کی ایک کڑی ہے محترم جناب قیصر عباس قیصر صاحب. میں آپ کا 72 نیوز چینل پر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور ابھی ہم انشاءاللہ آگے اپنے سفر کو لے کے چلیں گے. تو دوستوں, سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں پاکستان کی طرف اور پاکستان سے ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں محترم قیصر عباس قیصر صاحب. تو قیصر صاحب, آپ کا خیر مقدم ہے 72 نیوز چینل پر. اور میں ذرا سے یہ چاہوں گا کہ آپ, کیونکہ یہ ادبی بیٹھک ہے, لہٰذا اس میں سب سے پہلے ایک مختصر سے وقت میں تھوڑی سی تعارفی گفتگو. میں خود اگر تعارف کراؤں تو ہو سکتا ہے کچھ کم پڑ جائے, اس لیے میں یہ چاہوں گا
کہ آپ خود اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ قیصر عباس قیصر صاحب، پاکستان۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا شکریہ، اور جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ بڑے نام کا تعارف کراتے ہوئے، کہ بڑے نام سے گفتگو کرتے ہوئے زبان میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے، تو میرے سامنے تو دو بڑے نام ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنا تعارف پیش کرتا ہوں۔ نام میرا قیصر عباس قیصر ہے۔ دسمبر 1995 سے میں نے شاعری کا آغاز کیا۔ ایک مجموعہ کلام مصور سخن کے نام سے 2013 میں طبع ہو چکا ہے۔ رباعیات کے اوپر پاکستان میں کام نہیں ہوتا، اس سلسلے میں ایک کتاب زیر طبع ہے رباعیات کے حوالے سے، جس میں 205 رباعیات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ غزل، نظم، سلام، نوحہ، منقبت، مرثیہ، 3 مرثیے میں لکھ چکا ہوں۔ اس سال انشاءاللہ تیسرا مرثیہ در حال مولا عباس علمدار پیش بھی کروں گا۔ گھرانہ ادبی، والدہ کو ام الذاکرین عابدہ خاتون کہا جاتا ہے، والد نوحہ خان، بڑے بھائی مولانا فیروز عباس صاحب، چھوٹا بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور خطیب شام غریبہ، خطیب آل ابی طالب علامہ محمد قاصد مہندی کہلاتے ہیں۔ ایک بھائی کالم نگار ہیں، ایک بہن ذاکرہ اہل بیت۔ تو آپ نے جیسا کہ عرض کیا ابھی کہ 1995 سے آپ شاعری شروع کی، تو باقاعدہ میرا سوال بس چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا جذبہ پیدا ہوا، کیا سوال پیدا ہوا، کیا طریقہ رہا کہ آپ نے سوچا کہ ہم شاعری کی طرف قائل ہوں؟ ہوش سنبھالتے ہی کتابوں کو دیکھا گھر میں، کیونکہ بڑے بھائی عالم ہیں، والدہ بھی ذاکرہ تھی، والد نوحہ خان، تو گھر میں ماحول تھا ادبی۔ اور پھر بچپن میں ہی ممبر پہ بیٹھنا، ذکر کرنا، نوحہ پڑھنا، سلام پڑھنا، تو یہ کرتے کرتے نوحہ خانی میں چلے گئے۔ نوحہ خانی کرتے تھے، نوحہ خانی کرتے کرتے خیال آیا کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تو نوحہ ہم کیوں نہ لکھیں۔ تو بس ایک کلام لکھا، اور اس کلام سے اساتذہ نے، محبت کرنے والوں نے، بزرگوں نے، چاہنے والوں نے پذیرائی کی، حوصلہ افزائی کی، آج اس مقام پہ بٹھا دیا کہ عرشیہ صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ ارے آپ کو سلامت رکھیں۔ تو گویا آپ نے اپنی شاعری کی شروعات جو ہے وہ نوحے سے کی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ ہمارے قیصر عباس قیصر صاحب کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ ابھی آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ یہ ہم رخ کرتے ہیں اپنے ایک عظیم ترین مہمان کی طرف، ایک ایسی شخصیت کی طرف کہ دیکھیے، بہت کچھ تو میں اگر خود بتاؤں گا تو ممکن ہے کہ کچھ چیزیں چھوٹ جائیں، لیکن ہاں اتنا ضرور میں ایک جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اقبال حیدر صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ جرمنی میں فرینکفرٹ میں رہ کر انہوں نے اردو کے حوالے سے بہت سے کار خیر انجام دیے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اقبال بھائی سے میری پہلی ملاقات جو ہوئی وہ دلی کی سرزمین پر ہوئی، اور جب سلام دعا کے بعد مزید گفتگو ہوئی اقبال بھائی کی، تو پتہ یہ چلا کہ اقبال بھائی کا ہندوستان آنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر ایک اردو کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے اقبال بھائی جرمنی سے تشریف لائے۔ وہیں میری دلی میں ہی پہلی ملاقات۔ اس کے بعد سے جب ظاہر ہے کہ جب ایسی ادبی شخصیتیں ملتی رہتی ہیں تو جستجو بھی بڑھتی رہتی ہے کہ آیا اور تھوڑی سی معلومات ہو تو بہتر ہے، اس لیے کہ آنے والے وقت میں مجھے کیا خبر تھی کہ میں 72 نیوز چینل کے اوپر ادبی بیٹھک میں میں شامل کیا جاؤں گا، تو آج اس کا مجھے فائدہ ہوا، میری جستجو کا فائدہ مجھے آج نظر آ رہا ہے کہ اقبال بھائی صرف یہی نہیں کہ ایک اردو کے حوالے سے انہوں نے، بلکہ ایک جملہ کہوں کہ جرمنی میں رہ کر انہوں نے
اردو ادب کی علمبرداری کی، اور لوگوں میں اردو کے حوالے سے بہت سے ایسے کام کر کے ان میں جذبہ پیدا کیا ہے۔ تو اقبال بھائی بہترین شاعر ہیں، بہترین اوریٹر ہیں، بہترین مقالہ نگار ہیں۔ کانفرنسز میں صرف ہندوستان ہی تک نہیں، پاکستان تک نہیں، بلکہ ورلڈ وائڈ وہ اردو ادب کے حوالے سے کانفرنسز میں بتائے جاتے ہیں اور بہت محبت سے سنا جاتا ہے اقبال حیدر صاحب کو۔ میں گزارش کروں گا اور تہہ دل سے میں استقبال بھی کرتا ہوں اقبال حیدر صاحب کا کہ ان کا 72 نیوز چینل پر خیر مقدم ہے، اور میں گزارش یہ کروں گا کہ جو باتیں میں نہیں کہہ پایا ہوں وہ آپ اپنی زبان سے عنایت فرما دیں۔ بہت بہت شکریہ شیواسی صاحب، میں مشکور ہوں جو مجھے دعوت ملی آپ کی اس ادبی بیٹھک میں آنے کے لیے، اور جب مجھے 72 کا عدد میں نے سنا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ مجھے ایسے لگا کہ اس دعوت سے انکار کر کے میں گناہگار ہو جاؤں گا۔ 72 کا عدد اتنا خوبصورت تھا کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں آؤں اور اس ادبی بیٹھک کے اندر بیٹھوں۔ بہت محبت آپ کی، پروردگار اس چینل کو سلامت رکھے اور انہیں دن بدن ترقی ہو۔ جتنے منتظمین ہیں آپ نے بہت محبت سے ذکر کیا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ ارشی بھائی، یہاں پہ جب یورپ کے اندر خاص طور پہ جرمنی میں جو تارکین وطن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے آئے ہجرت کر کے، تو وہ 70 اور 80 کی دہائی تھی زیادہ، تو سب لوگ پہلے تو اپنے گھریلو حالات کو سدھارنے کے لیے آئے، اور پھر جو ہی انہیں تھوڑا سا سانس ملا تو پھر انہیں اپنی مساجد یاد آئیں، اپنے امام بارگاہ یاد آئے، اپنے گردوارے یاد آئے، انہیں اپنے مندر یاد آئے، اور یہ انہوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کی۔ میرا بھی جیسے ہمارے برادر عزیز قیصر کہہ رہے تھے، میرا تعلق بھی، میرے والد شاعر تھے سید ہاشم حسین رضوی، اور ہندوستان سے جب مائگریٹ ہو کے آئے تو آخری پوسٹنگ ہمارے ابا کی ایز اے اسٹیشن سپرنٹینڈنٹ امروہہ میں تھی، اور نسیم امروہوی اور جان بھائی یہ ابا کے دوستوں میں سے تھے۔ ریلوے اسٹیشن پہ آ جاتے تھے اسٹیشن پہ، اور چاہے وہاں پہ شاعری کی محفلیں جمتی تھیں۔ بڑی بہن نثار فاطمہ بیلجیم میں ہے، 45 برس سے استاد تھی، وہ پڑھاتی تھی وہاں پہ پاکستان میں۔ تو میں نے بھی یہ گھر سے لیا۔ آج میں بڑے فخر سے کہیں جاتا ہوں، مائک پہ پڑھتا ہوں ممبر پہ، تو فخر سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے 60 برس ہو گئے ممبر سے پڑھتے ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں وہ جو ہمارے خاندانوں میں جو پتھر پہ علمدین کا گاڑا کس نے جو بھائی یاد کراتے ہیں ماں باپ سب کو، وہی پڑھی ہم نے آج سے 60 برس پہلے۔ 60 برس سے نوکری دے رہے ہیں مولا حسین کی ممبر سے۔ والدہ کے میں پیدائش سے پہلے مرثیے کی آوازیں سنی، میں نے والدہ کے بطن میں وہ مرثیہ پڑھتی تھی۔ دنیا میں آنے سے پہلے مرثیہ سنتا رہا میں، تو ایک وقت آیا کہ 15 سال کی عمر کے اندر پہلا سلام کہا میں نے، اور ہمارے گھر میں مقابلہ ہوتا تھا، بڑی بہن اچھے شعر کہتی تھی، مجھ سے بڑی تھی 5 سال۔ تو پھر جرمنی میں آئے تو جرمنی میں 78 کے اندر میں پی آئی اے میں جاب کر رہا تھا جو سینٹرل ریلوے اسٹیشن ہے، تو ایک بہت معروف نام تھا، ریڈیو ایران سے بھی کام کیا، سریا شہاب کا، اور پی ٹی وی سے خبریں پڑھتی تھی، وہ جرمنی میں تھی، ڈوچے ویلے میں کام کرتی، تو میرے آفس میں آ جاتی تھی کہ اقبال صاحب کو ادبی ہلا گلا شروع ہونا چاہیے۔ تو ہم نے ادبی محفلوں کا یہاں پہ انعقاد شروع کیا جرمنی میں، عالمی اردو کانفرنسز کروائیں، اور اردو کی بنیاد رکھی گئی، اور بھی کچھ لوگ تھے، قافلہ بن گیا، ساتھ کچھ لوگ ملے۔ تو اردو کے اب یہ ہے کہ جرمنی کا شہر میں مشاعرے ہو رہے ہیں، اردو پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور بہت کام ہو رہا ہے۔ اچھی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ آپ نے اردو کے حوالے سے بہت سے ایسے کار خیر انجام دیے ہیں، اور لوگوں میں آپ نے جرمنی میں رہ کر، یورپین کنٹریز میں آپ نے اردو کے حوالے سے لوگوں میں جذبہ پیدا کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کار خیر کا آپ کو اجر ملے گا۔ مجھے یہ بتایا، آپ نے بتایا 15 سال کی عمر میں آپ نے پہلا کلام کہا، سلام کہا جی، کلام پہلا،
تو اس کے بعد سے آپ نے کچھ مرثیے وغیرہ بھی شاید منظر عام پر آئے ہیں. جی مرثیے کی 2 کتابیں چھپ چکی ہیں میری، ان میں مرثیے تھے میرے. مرثیے کے لیے مجھے اشی بھائی آپ قبلہ خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب امریکہ جب گزرتے تھے تو میرے غریب خانے پہ قیام رہتا تھا. مرثیے کی طرف راغب مجھے قبلہ مرزا اطہر صاحب نے کیا. میں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ مجھے انہوں نے اس کی باقاعدہ تعلیم دی کہ کیسے اس کا پلاٹ بنائیں گے، کیسے مرثیہ کہا جاتا ہے، ورنہ منقبت سلام غزل نظم یہیں تک محدود تھی شاعری. تو پھر جب مرثیہ کہنا شروع کیا تو پھر مرثیے کا تو آپ کو پتہ ہے اس کا تو ایک رنگ ہی الگ ہے، اس کا لطف پہننے کا بھی اور پھر پڑھنے کا بھی. تو اب تک کتنے مرثیے آپ کہہ لیے؟ میرے 6 مرثیے ہوئے ہیں، 2 کتابیں شائع ہوئی ہیں. مرثیے 120 بند کا ایک مرثیہ تھا، ایک 86 بند کا تھا، ایک 110 بند کا مرثیہ تھا. تو 2 کتابیں مرثیے کی پاکستان سے شائع ہوئی ہیں، اظہار سند والوں نے چھاپی تھی مرثیے. ایک اور ذکر میں آپ سے کرنا چاہوں گا اس ادبی بیٹھک کے اندر، چونکہ ہر طرح کے سامعین اسے سن رہے ہیں، ناظرین سن رہے ہیں دنیا بھر کے اندر. ایک کام جو پروردگار نے میرے قسمت میں اچھا لکھا تھا وہ یہ تھا کہ علامہ اقبال شاعر مشرق، ان کا قیام جو ہے وہ جرمنی میں رہا. یہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، پڑھے انگلینڈ کے اندر. تو ہائیڈلبرگ ایک شہر ہے جہاں ان کا قیام رہا. ہائیڈلبرگ کے اندر ایک مقامی حکومت نے ایک سڑک اقبال حفر کے نام سے ان پہ ہے. جس گھر میں ان کا قیام رہا اسے آثار قدیمہ کے تحت سلامت رکھا ہوا ان لوگوں نے. تو جس جگہ پہ دریائے نیکر کے کنارے پہ بیٹھ کے علامہ صاحب نے، اقبال نے جو شاعری شروع کی اور ساقی نامہ مکمل کیا، فارسی کی شاعری شروع کی، وہ ایک دریا ہے جو اس شہر کے درمیان سے گزر رہا ہے. تو مجھے کو 18 برس پہلے ایسے خیال آیا کہ جہاں علامہ بیٹھ کے شاعری کرتے تھے وہاں آج تک مشاعرہ نہیں ہوا جرمنی کی تاریخ کے اندر. تو مجھے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے بڑا سہارا دیا کہ آپ اگر ایسی کوئی محفل رکھیں گے این اسی مقام پہ جہاں علامہ نے بیٹھ کے شعر کہے تو میں کینیڈا سے آؤں گا. تو وہ ارشی بھائی سلسلہ ایسا شروع کیا کہ وہ آج تک ہر سال ایک نشست رکھتا ہوں میں علامہ اقبال کے حوالے سے، اور این اسی مقام پہ دریا کے کنارے پہ ہم لوگ وہ فرشی نشست رکھتے ہیں باقاعدہ گاؤں تک کی سجا کے، باقاعدہ اس میں پاندان کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہ ہماری نشست جو ہے وہ ہسٹوریکل ہو گئی. کبھی پروردگار آپ کو بھی لے کے آئے، اس میں شریک کرے اور آپ اس میں نظامت بھی فرمائیں اور شاعری بھی فرمائیں. ہم کو جلدی بتائیے وہ دن کب آنے والا ہے. یہ ایک بڑا کام ہے. وہ ہم لوگ سپٹمبر میں، جولائی اگست سپٹمبر ان مہینوں میں کرتے ہیں، لیکن کورونا کی وجہ سے اس سال نہیں کر سکے ہم لوگ. وہ ایک تاریخی کام ہے جو میرے بعد ہی مجھے امید ہے کہ جو اردو ادب کے محبان اردو ہیں جرمنی میں، آئندہ نسلوں میں اسے جاری رکھیں گے اس پروگرام کو. یہ ایک اور کام ہم نے جس پہ فخر بڑا کام ہے، تو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. اور ظاہر ہے کہ اردو کے حوالے سے جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے بارے میں واقعی یہ ہے کہ اس کا اجر ان کو ملے گا. اور یہ اتنی شستہ زبان ہے کہ اس کے اوپر کام کرنے میں اچھا بھی لگتا ہے. اس لیے کہ میں نے کبھی آج سے کئی برس پہلے ایک جملہ سے سنا تھا کہ انہوں نے ہر لینگویجز کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے اندر جب وہ آئے اور انہوں نے اردو کے اوپر گفتگو کی تو ایک بڑا صرف ایک جملے میں ساری بات کہہ دی کہ یہ ایک اتنی شستہ زبان ہے کہ اس کو سننے میں بھی کانوں میں ایسا لگتا ہے جیسے شیرینی کانوں کے اندر جا رہی ہے. واقعی بہت اچھی زبان ہے اردو، اور ہم سب کو یہ توفیق ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام. تو اب میں رخ کرتا ہوں ذرا سا اپنے قیصر عباس صاحب کی طرف. قیصر عباس صاحب مجھے ذرا سا بتائیے کہ آپ نے منقبت کے علاوہ غزل میں بھی کبھی کوئی کام کیا ہے؟ جی، غزل، نظم، مرثیہ، یہ تمام جو ہے ہمارے یکساں کرتا ہوں. آپ اپنی منقبت کے کچھ شعر سنا سکتے ہیں؟ جی میں منقبت پیش کرتا ہوں کہ موجود ہے شبیر کے انصار کی آواز، واہ، موجود ہے
شبیر کے انصار کی آواز، گم ہو گئی بیعت کے طلبگار کی آواز۔ واہ یہ بات رفیقان شہیدی کے لیے ہے، یہ بات یہ بات رفیقان شہیدی کے لیے ہے، گردن سے دبا سکتے ہیں تلوار کی آواز، واہ واہ گردن سے دبا سکتے ہیں تلوار کی آواز، سجاد کے قدموں میں پڑی ہے تو عجب کیا، واہ سجاد کے قدموں میں پڑی ہے تو عجب کیا، زنجیر کچل سکتی ہے دربار کی آواز، کیا کہنے زنجیر کچل سکتی ہے دربار کی آواز، رخ موڑ کے جنت کی طرف لے گئے مجھ کو، واہ رخ موڑ کے جنت کی طرف لے گئے مجھ کو، سن لی میرے مولا نے گنہگار کی آواز، واہ سن لی میرے مولا نے گنہگار کی آواز، مقتل سے اٹھی شام کے زندان تک آئی، مقتل سے اٹھی شام کے زندان تک آئی، زنجیر کی جھنکار سے انکار کی آواز، کیا کہنے کیا کہنے واہ مقتل سے اٹھی شام کے زندان تک آئی، زنجیر کی جھنکار سے انکار کی آواز، دیتے ہیں سہارا میرے مولا مجھے قیصر، دیتے ہیں سہارا میرے مولا مجھے قیصر، گرنے نہیں دیتے میرے معیار کی آواز، کیا کہنے گرنے نہیں دیتے میرے معیار کی آواز، مقتل سے اٹھی شام کے زندان تک آئی، زنجیر کی جھنکار سے انکار کی آواز۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام سنایا آپ نے، بہت ذرا شکریہ۔ نوازی، محبت۔ مجھے ایک یہ بتائیے قیصر عباس صاحب کہ آپ کی اب تک شاعری کے سفر کا بہت بڑا ایونٹ کیا ہے؟ شاعری بہت بڑا ایونٹ تو یہی ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں اور مولا کا ذکر کر لیتا ہوں، اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کیا ہوگا، ذرا سا اس ناظرین سے تک بڑا یہی اعزاز بات مجھے نظر نہیں آتا۔ کہ ممبر پہ بیٹھنا ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ میں بس اس سے بڑا یہی شرف نظر نہیں آتا مجھے۔ ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس کو ممبر مل گیا اس کو دنیا کی ہر نعمت مل گئی۔ تو آئیے ذرا سا ہم اقبال بھائی کی طرف رخ کریں، اور ہم تو جانتے ہیں کہ اقبال بھائی کے پاس نظم بھی ہے اور غزل بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، نوحے میں آپ نے اقبال بھائی کبھی کوئی کام کیا ہے؟ جی نوحے میں نے کچھ لکھے ہیں اور پاکستان سے پڑھے بھی ہیں، کچھ نوحہ خانوں نے نوحے لکھے ہیں جی۔ ایک دو نوحہ مجھے کہنے کا اتفاق ہوا امام زمان علیہ السلام کی شان میں ترانے کی شکل کے اندر۔ ابھی اشی بھائی آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کون سا بڑا ایونٹ تھا، تو میں یہاں سے چاہیں تو ایک جملے سے آغاز کروں اپنی گفتگو کا۔ جی بسم اللہ۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا کہ ہندوستان کے آپ کے دوستوں میں سے ہیں وہ ذوالفقار بھائی، انہیں اجازت ملی مولا کائنات کے حرم میں 13 رجب کا جشن منانے کے لیے، جو ان کی خدمات تھی عراق کے زخمیوں کی، اور دوسری اس سلسلے میں انہیں آقا سیستانی صاحب نے حافظ بشیر صاحب کے آفس سے یہ خصوصی انہیں پرمیشن ملی۔ تو پہلے پروگرام کی جب خبر باہر دنیا میں نکلی، غالباً بلال قادری صاحب نے نظامت کی تھی، تو میرے دل میں مولا سے دعا نکلی کہ مولا کبھی ایسا ہوگا کہ میں آپ کی ذریعے کے سامنے کھڑا ہو کے میں بھی آپ کی شان میں منقبت پیش کروں۔ تو پہلا پروگرام تو میں نے وہ سنا، تو مجھے اس پروگرام کے 2 مہینے بعد بھائی محمد علی وفا کا فون آیا کویت سے کہ اقبال بھائی آئندہ برس کے پروگرام کے لیے جو منتظمین ہیں ان کی خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں یورپ کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور وہ آپ سے ڈائریکٹ اسی لیے کہہ رہے کہ کہیں انہیں انکار نہ ہو جائے یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ تو میں یقین کیجئے کہ میرا دل چاہا کہ میں فوری ان کا فون روک کے شکرانے کا ایک سجدہ ادا کروں مولا کی خدمت کے اندر کہ میری ایک خواہش تھی۔ تو یہ میرے لیے، اور مسلسل وہ دن ہے کہ اب میں مسلسل
दुनिया भर से दावतें, अमेरिका भी जाना होता था, पाकिस्तान भी। रेहान भाई की महफिलें पढ़ी मैंने कि 13 रजब मेरा मखसूस है मौला कायनात के हरम में हाजिर होने के लिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो हमारे नाज़रीन कम ये तो बता दीजिए कि आपने जो वहाँ पहली बार मनक़बत पढ़ी वो कौन सी? अगर जी? आपको याद हो। अगर आपको याद हो तो आप कम से कम हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपने हरम में मौलाए कायनात में जो पहली मनक़बत पढ़ी वो कौन-सी थी? उसके चंद शेर आप बयान तो फरमाइए। आसिफ भाई, अब तो हर साल उसके लिए खुसूसी कलाम लिखे जा रहे हैं, और अच्छा, पहला चलिए कलाम अब चलिए कोई एक ऐसी मनक़बत सुनाइए जो आपने हरम में पढ़ी हो। जी, मैं देखना पड़ेगा मुझे। अब मैंने मेरे ये अचानक आपके सवाल ने रुख मोड़ दिया गुफ्तगू का हमारी। आपके आप आपने ही मुतवज्जे जी किया है। जी, वो आपने सवाल ऐसा खूबसूरत कर दिया बिरादम कैसर से कि मैं बेइख्तियार मैंने जिक्र किया आपसे, क्योंकि वाकई ये कोई ना कोई इवेंट होता है इंसान की जिंदगी के अंदर। इसी तरह बैनुल हरमैन के प्रोग्राम जो हैं वो भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ वहाँ पे। तो मैं पहले एक नाच से शुरू करना चाहता था, जी, और फिर बिस्मिल्लाह। मैं देखता हूँ उसका कलाम भी आपकी खिदमत पेश करता हूँ। बरहम रहे मिजाज जो बरहम हवा के हैं, बरहम रहे मिजाज जो बरहम हवा के हैं, हम भी चरागे मदह लिए मुस्तफा के हैं। बहुत अच्छा है। वाह, 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 वाह! बरहम रहे मिजाज जो बरहम हवा के हैं, हम भी चरागे मदह लिए मुस्तफा के हैं। और सारी फजीलतें हैं पैगंबर की एक तरफ, वाह, वाह! सारी फजीलतें हैं क्या पैगंबर की एक तरफ, ये है फजीलतिन की पिदर फातिमा के हैं। वाह बहुत वाह, 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 वाह! सारी वाह फजीलतें हैं पैगंबर की एक तरफ, ये है फजीलतिन की पिदर फातिमा के हैं। और नाना हसन हुसैन के जहरा के हैं पिदर, नाना हसन हुसैन के जहरा के हैं पिदर, अल्लाह किस कदर ये शरफ मुस्तफा के हैं। उम्दा है, बहुत उम्दा शब्बर है, की माशाअल्लाह। शक्ल में कभी शक्ल हुसैन में, जी, शब्बर की शक्ल में कभी शक्ल हुसैन में, दोनों ही में ये जलवे रसूल खुदा के हैं। बहुत उम्दा, और माशाअल्लाह। ये शेर देखिएगा कि दिल में हमारे क्या हो अंधेरों का कोई खौफ, दिल दिल में हमारे में क्या हमारे क्या हो अंधेरों का कोई खौफ, रोशन चराग घर में हदीसे किसा के हैं। बहुत सुभान उम्दा अल्लाह है। सुभान वाह, अल्लाह वाह, वाह, दिल वाह, में वाह! सुभान दिल अल्लाह में सुभान हमारे क्या हो अंधेरों का कोई खौफ, रोशन चराग घर में हदीसे किसा के हैं। और हिजरत की शब न कर सके कुफार कोई फर्क, क्या बात! हिजरत की शब न कर सके कुफार कोई फर्क, जलवे अली में जितने हैं सब मुस्तफा के हैं। बहुत उम्दा वाह है, बहुत वाह उम्दा है। वाह वाह, वाह वाह! वाह वाह इबादत के गिनना भी मैं जो चाहूं तो गिनना मुहाल है, इकबाल पर करम जो शहे अंबिया के हैं। सुभान जज़ाकल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान पर हम रहे मिजाज जो बर हवा के हैं। बहुत उम्दा है इकबाल भाई। वाह, 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 वाह! बड़ी सलीस और सादा ज़बान की शायरी है, लेकिन बड़ी खूबसूरत शायरी है। बहुत अच्छी और ऐसे अशआर जो हैं बहरहाल ये है कि आदमी बात। बड़े लगन के साथ सुनना चाहता है। एक खूबसूरत शायरी इकबाल भाई के ज़रिए आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। तो मैं फिर अब एक बार रुख करूँ पाकिस्तान की सरज़मीन का। मैं ज़रा सा ये मालूम करना चाहूँगा कि आपने जो फरसिये कही थी, ज़ाहिर है कि देखिए जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा ये है कि एक फरसिया एक बड़ी एक अलग सिंफ है।
میں اس آپ سوال آپ سے ضرور کر رہا ہوں، لیکن میں اقبال بھائی کی بھی توجہ چاہوں گا کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اقبال بھائی، جی 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 میرا سوال اس وقت قیصر عباس قیصر صاحب سے ہے کہ مرثیے کے حوالے سے جو کچھ بھی گفتگو کی جاتی ہے، دیکھیے ایک بڑا عظیم فرق ہے مسدس اور مرثیے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مرثیہ لوگ ضرور نام دے دیتے ہیں لیکن رنگ اس میں مسدس کا ہوتا ہے۔ تو میں ذرا سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا قیصر عباس صاحب سے کہ آپ کی نظر میں مرثیے اور مسدس میں کیا فرق ہے؟ مرثیے میں رسا کا ہونا ضروری ہے میرے نزدیک۔ جب تک رسا نہ ہو اس وقت تک وہ مرثیہ مکمل مرثیہ نہیں کہلاتا، اور مکمل مرثیے کے اندر مکمل فنکاری چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کا عبور ہونا چاہیے تمام علوم پر، قرآن حدیث پر، مقاتل کی کتابوں پر، اور اس کے بعد اس کا رنگ جو ہے اس میں کربلا جو ہے بالکل الگ نہیں ہونا چاہیے۔ مسدس میں جو آج کل لکھے جا رہی ہے کہ آپ ایک نظم لکھتے ہیں اور اس میں چند بند مرثیے کے رسا کے شامل کر دیتے ہیں اور وہ اس کو رنگ دے دیتے ہیں موضوعات کے حساب سے کہ یہ مرثیہ ہے۔ لیکن مرثیے میں اول تاخیر میرے نزدیک رسا کا ہونا ضروری ہے۔ اسی حوالے سے ہم اپنے ایک بزرگ کی طرف رخ کرتے ہیں، ظاہر ہمارے جی سینئر ہیں اقبال بھائی، تو ایک شاعری کا کافی لمبا تجربہ بھی ہے اور بڑے بہت سے موضوعات پر اقبال بھائی نے بڑی کامیاب شاعری کی ہے۔ اقبال بھائی آپ کی نظر میں مرثیہ اور مسدس کے درمیان کیا فرق ہے؟ مرثیے میں جیسا کہ ابھی قیصر صاحب نے کہا کہ رسا کا ہونا ضروری ہے، اور مرثیے میں ربط زیادہ ہے موضوع کے حوالے سے۔ مسدس میں بھی ہے لیکن مرثیے میں اسے زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ ایک موضوع لے کے چلیں شروع سے، اس کا رکھ رکھاؤ جو ہے، اس کی ابتدا، درمیان میں پھر گریز کا خیال رکھیں آپ، ان چیزوں کا مرثیے میں زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ مسدس میں نہیں رکھا جاتا ہے خیال اس کا۔ جی 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 مسدس ظاہر ہے کہ دیکھیے یہی ہوتا ہے کسی ایکسپیرینس سے اگر کوئی بات کی جائے تو وہ جو ہے وہ کم لفظوں میں اور ایک پوری گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ناظرین تک یہ بات اقبال بھائی کے ذریعے پہنچانی چاہیے۔ بڑے خوبصورتی سے اقبال بھائی نے اس کو بیان فرمایا کہ ایک ربط کا ہونا ضروری ہے، اگر ربط نہیں ہے تو پھر وہ رنگ جو ہے، اس لیے کہ مسدس جو ہے وہ ایک دوسرا پیرایا ہے اور مرثیہ ایک الگ پیرایا ہے۔ اب ہمارے درمیان جب ایسے لوگ آتے ہیں اس ادبی بیٹھک جو مرثیے کے حوالے سے بھی پہچانے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں اگر ناظرین تک ان کا اپنا یہ تجربہ بھی پہنچے۔ اقبال بھائی بہت مرثیے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسدس ایک کتابچہ ہے اور مرثیہ ایک مکمل کتاب ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات، سبحان کیا اللہ، بات، یہ اور زیادہ یہ واضح ہو جاتا ہے واضح۔ آپ کے اس جملے سے پوری بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ایک کتابچہ ایک الگ چیز ہے اور پوری کتاب ایک الگ۔ تو آج کی ہماری اس بیٹھک میں ہم ایک بار اور چاہیں گے کہ کم سے کم ایک منقبت ابھی ہم اپنے دونوں مہمانوں سے اور سنیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے قیصر عباس قیصر صاحب سے گزارش کریں گے، اس لیے کہ پاکستان میں تو میں نے غور کیا ہے کہ شاعری ایک الگ رنگ سے مہاتوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک منقبت قیصر عباس قیصر صاحب کے ذریعے بھی ہمارے ناظرین تک پہنچے اور اس کے بعد ہم اپنے اقبال بھائی کی طرف رخ کریں گے، اور ہم اپنے سوال پہ ابھی بھی اقبال بھائی قائم ہیں کہ ہم آپ سے وہ منقبت ضرور سنیں گے جو آپ نے حرم مولا کائنات میں پڑھی۔
اتنی دیر میں آپ اس منقبت کو کہیں سے ڈھونڈ کے نکال لیجیے. جس فریم میں آپ نے مجھے قید کر رکھا ہے 72 کے 72 کی عدد سے کیسے نکلوں میں اٹھانے کے لیے؟ میں تو ہر سال 2 منقبتیں کہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے، تو آپ نے جس 72 72 کی عدد میں قید کر رکھا ہے اس میں سے کیسے نکل کے ڈھونڈوں میں، یہ مسئلہ بنا ہے. چلیے تو پھر آپ سے ہم ایک بین الحرمین میں پڑھی ہوئی منقبت سنیں گے. پہلے قیصر عباس صاحب کی طرف. جی میں عرض کرتا ہوں کہ علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. واہ. علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے، غریب لوگ ہیں قرضہ نہیں اترتا ہے. واہ واہ. غریب لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں قرضہ نہیں اترتا ہے. فراز دار پہ میسم ہیں. واہ 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 واہ. ذرا علی کے عشق کا نشہ، قرضے والا مصرع. واہ واہ واہ. میں عرض کرتا ہوں کہ علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے، غریب لوگ ہیں قرضہ نہیں اترتا ہے. راز دار پہ میسم ہیں آج تک ایسے، راز دار پہ میسم ہیں آج تک ایسے کہ جیسے گود سے بچہ نہیں اترتا ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. جیسے گود سے بچہ نہیں اترتا ہے. علی کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے سوچو، علی کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے سوچو. کوئی لحد میں دوبارہ نہیں اترتا ہے، دوبارہ نہیں اترتا ہے. بطول آ کے وہیں بیٹھتی ہیں مجلس میں، بطول آ کے وہیں بیٹھتی ہیں مجلس میں، جہاں سروں سے دوپٹہ نہیں اترتا ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. بطول آ کے وہیں بیٹھتی ہیں مجلس میں، جہاں سروں سے دوپٹہ نہیں اترتا ہے. چراغ حب علی کا یہ فیض ہے قیصر، چراغ حب علی کا یہ فیض ہے قیصر. ہمارے گھر میں اندھیرا نہیں اترتا ہے. بہت اچھا ہے. ہمارے گھر میں اندھیرا نہیں اترتا ہے. اس نے شعر جہاں سروں سے دوپٹہ نہیں اترتا ہے. واہ واہ واہ. آپ 72 دیکھیے ادبی بیٹھک پر 72 نیوز چینل کے اوپر یہ پڑھا گیا شعر میرا خیال ہے اس وقت موضوع کے حساب سے بہترین شعر ہو گیا. کیا خیال ہے اقبال بھائی؟ بہت اچھا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. پروردگار سلامت رکھے. واہ واہ. کیا زندہ شاعری کی. واہ واہ واہ. بولتے شعر بولتے محبت آپ حضرات کی. ارشی بھائی یہ ہمارے شاعری کا مستقبل، یہ ہمارے قیصر عباس صاحب ہیں، ڈاکٹر ندیم نقوی ہیں، پروردگار سلامت رکھے. یہ مستقبل ہے ممبر کا، شاعری کا. جو دیکھیے کیا شعر سنا دیا قیصر صاحب نے. واہ واہ واہ. بہت عمدہ شعر ہے. میرے لیے اعزاز کی بات ہے، آپ حضرات سے داد لینا. بہت عمدہ ہے. سمجھ رہی ہے آپ. واہ. آئیے ہم اس وقت آج کے ہمارے دو مہمان موجود ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ہم کی رستی کرنے والی شخصیت اقبال بھائی، اور میں اقبال بھائی کی طرف رخ کرتا ہوں. حالانکہ میں اپنی بساط کے بڑی باتیں اس وقت کر رہا ہوں اقبال بھائی کو دیکھتے ہوئے، اور بڑی ہمت جتانی پڑتی ہے اقبال بھائی سے بات کرنے کے لیے. حالانکہ یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، اب بڑکپن ہے، تو ہم جیسے ایسے لوگوں کو اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ جیسے ایک بہت پرانی دوستی سے چلی آ رہی ہے. یہ اقبال بھائی کا کردار ہے، یہ اقبال بھائی کا کیریکٹر ہے کہ اپنے خرد سے بھی اسی طرح ملتے ہیں جس طریقے سے اپنے برابر والوں سے. میں اقبال بھائی کی طرف کر رہا ہوں اور ان سے مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک، چونکہ آپ نے 72 کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بات کی ہے،
اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بین الحرمین میں پڑھی ہوئی مصیبت کو آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ مجھے وہ ارشی بھائی حرم مولا کائنات میں پڑھی ہوئی ایک مقبت مجھے آگے ذہن میں کچھ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میری مسیح کے ایک بند کی ایک بیت جو آپ اکثر ہندوستان کی محفلوں میں پڑھتے ہیں، میں وہاں سے آغاز کروں گا کہ یہ مرثیہ اسلام اور حکومت تھا، 120 بند تھا، اور اس کا کچھ بند جو آپ نظامت میں پڑھتے ہیں اور مجھے عزت دیتے ہیں، اس کی بیت میں سنا دوں قیصر عباس صاحب کو بھی کہ طالبان اور خارج کا اس میں 22 بند کا میں نے موازنہ کیا ہے، اور اس کی ایک بیت اور ایک بند ارشی بھائی کو بہت پسند تھا، یہ نظامت میں پڑھتے بھی ہیں وہاں پہ کہ کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں، کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں، وہ صنم لاتے تھے مسجد میں، یہ بم لاتے ہیں۔ واہ واہ، کب بھلا واہ واہ، اس بیت کو اقبال بھائی پڑھنے کے بعد واقعی بڑا اچھا سا لگتا ہے، بہت دیر تک میں خود سوچتا ہوں کہ کیا خیال آپ نے نظم کیا، بڑا خوبصورت ہے۔ وہ منقب آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ جو پڑھنے کا مجھے سعادت حاصل رہی کہ اس میں نیّر سرسی صاحب کی اس پہ تھوڑی سی بحث تھی کہ زمین نیّر سرسی صاحب کی ہے یا ریحان بھائی کی، دونوں نے کہا اس زمین میں، تو پھر مجھے بھی اچھا لگا، یہ تو میں نے شعر کہا کہ منقبت کہی اسی زمین کے اندر کہ دو جہاں سنتے ہیں قرآن علی بولتے ہیں، دو جہاں سنتے ہیں قرآن علی، یہ مجھے حرم مولا کائنات میں پڑھنے کا سعادت حاصل ہے کہ دو جہاں سنتے ہیں قرآن علی بولتے ہیں، دست احمد پہ بسط شان علی بولتے ہیں، دو جہاں سنتے ہیں قرآن علی بولتے ہیں، دست احمد پہ بسط شان علی بولتے ہیں، وہ بتاتے ہیں فقط اور یہ سناتے ہیں کتاب، وہ بتاتے ہیں فقط اور یہ سناتے ہیں کتاب، نطق عیسیٰ بھی ہے حیران علی بولتے ہیں، نطق عیسیٰ بھی ہے حیران علی بولتے ہیں، اور بھول جاتا ہے دھڑکنا دل ہر کفر و نفاق، بھول جاتا ہے دھڑکنا دل ہر کفر و نفاق، جب کبھی برسر میدان علی بولتے ہیں، اور بے کی تفسیر میں ایک رات گزر جاتی ہے، بے کی تفسیر میں ایک رات گزر جاتی ہے، آج خاموش ہے قرآن علی بولتے ہیں، آج خاموش ہے قرآن علی بولتے ہیں، اور آ گیا جب بھی کوئی مسئلہ دشوار و اہم، چپ ہے سب وقت کے سلطان علی بولتے ہیں۔ اور یہ لحد پہ بہت سے شعر کہے گئے لحد کے منظر کے کہ یہ میرا دوست ہے اس کا ہے ٹھکانہ جنت، یہ میرا جنت، یہ میرا دوست ہے اس کا ہے ٹھکانہ جنت، با ادب بیٹھا ہے رضوان علی بولتے ہیں، یہ میرا دوست ہے اس کا ہے ٹھکانہ جنت، با ادب بیٹھا ہے رضوان علی بولتے ہیں، اور شب معراج ہے یکجا ہے حبیب و محبوب، شب معراج ہے یکجا ہے حبیب و محبوب، آج در لہجۂ یزدان علی بولتے ہیں، اور ہے سلونی کی صدا منبر کوفہ سے بلند، ہے سلونی کی صدا منبر کوفہ سے بلند، چپ ہے ہر دور کا انسان علی بولتے ہیں، ہے سلونی کی صدا، ہے سلونی کی صدا منبر کوفہ سے بلند، چپ ہے ہر دور کا انسان علی بولتے ہیں، اور لے کے مسجد میں کوئی آیا جو پیچیدہ سوال، لے کے مسجد میں کوئی آیا جو پیچیدہ سوال، شیخ ہیں سر بغریبان
علی بولتے کیا ہیں. کہنا، واہ 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 واہ. لیکن مسجد میں واہ، کوئی آیا جو پیچیدہ سوال، شیخ ہیں سر بگریبان علی بولتے ہیں. اور چوتھے امام کے حوالے سے بہت اچھے اشعار قیصر عباس صاحب نے پڑھے. یہ غالباً ملیر میں ایک محفل تھی مصرے کی، میں بھی اس میں حاضر ہوا تھا، جی مولانا شہنشاہ نقوی صاحب بھی تھے. جی جی اسی بات بالکل ایک بالکل. شعر میں عرض کر رہا ہوں چوتھے امام کے حوالے سے کہ ظلم ہو جاتا ہے رسوا سرے دربار یزید. ظلم ہو جاتا ہے رسوا جاتا سر ہے دربار رسوا سر دربار ظلم ہو یزید. جاتا ہے رسوا سرے دربار یزید. منبر شام پہ جس آن علی علی بولتے ہیں. بولتے ہیں. واہ 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 واہ. ظلم ہو واہ. جاتا ہے رسوا سرے دربار یزید. منبر شام پہ جس آن علی علی بولتے ہیں. بولتے ہیں. ہفتے کی عبادت کے پڑھ کے ہم نے یہ کہا نہج بلاغہ اقبال علم پر ہے یہ ایک احسان علی علی بولتے ہیں. بولتے بہت ہیں. بہت کیا اچھا کہتے ہیں. سبحان اللہ تو جہاں سنتے ہیں سبحان اللہ. اس کو پھر پڑھیے گا اقبال میں، بہت اچھا مقطع ہے. واہ واہ واہ. پڑھ کے ہم نے یہ کہا نہج بلاغہ اقبال. پڑھ کے ہم نے یہ کہا نہج بلاغہ اقبال علم پر ہے یہ ایک احسان علی بولتے ہیں. کیا کہتے اور ہیں. یہ واہ میرا واہ. دوست ہے اس کا ہے ٹھکانہ جنت با ادب بیٹھا ہے رضوان علی بولتے ہیں. علی واہ بولتے ہیں. واہ واہ. ماشاء اللہ. کیا سبحان اللہ. منقبت اس وقت میرے ذاتی اصرار پر، میں اپنا ذاتی اصرار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حرم مولا کائنات کی تشریح منقبت ہے یہ ناظرین تک اقبال بھائی کی یہ منقبت باقی ہے. روزگار اس طریقے سے ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں جو حضرات دنیا میں کسی بھی کونے میں موجود ہیں. پروردگار انہیں مزید اضافہ عطا فرمائے اور وہ اسی طریقے سے ادب کے حوالے سے بات کرتے رہے. تو آج کے اقبال بھائی یہ ادبی بیٹھک کے بارے میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ جتنی دیر سے آپ اس بیٹھک میں موجود ہیں ہمارے ناظرین کے درمیان آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ پروردگار کی طرف سے خاص اہتمام ہوتا ہے اچھے نظریات اچھے خیالات انہیں دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے. اور یہ آپ کے اس چینل کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے کہ آپ اردو زبان کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ آپ کے پروگرامز کا میں پہلے بھی ذکر سن چکا، ایک آدھ پروگرام میں سنا بھی ندیم نقوی صاحب سے کیا. جس انداز میں آپ اردو زبان کی خدمت کر رہی ہیں، اردو زبان کی خدمت نہیں، اردو زبان جو ہے وہ دنیا میں آواز حق پھیلا رہی ہے دور دور تک. دیکھیں نا وہ کسی شاعر کا شعر تھا یہ کہ یہ منقبت سلام یہ نوح یہ مسیح بخشا ہے یہ ادب کو قبیلہ حسین نے. تو زبان جو ہے وہ بہت کام کر رہی ہے. اس سے آپ جو پیغام کربلا دے رہے ہیں، اس سے اردو زبان کو جو زندگی دے رہے ہیں، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کے اس چینل کو بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ. ورنہ تو آج کل آپ دیکھیں ٹی وی لگائیں تو بے ہنگم قسم کی اردو، بے تکی آواز، بے ذوقی زبان، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ دیکھیں کہ اردو کی تحقیر ہو رہی ہے. لیکن آپ جیسے مجاہدین جو ہیں وہ اردو کی خدمت کر کے اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اس کی سرپرستی کر کے اردو کی زبان کو زندگی دیتے ہیں. پروردگار آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے چینل کو. یہی سوال میرا قیصر عباس قیصر صاحب سے ہے کہ آپ کو اس 72 نیوز چینل پر یہ ادبی بیٹھک میں شامل ہونے کے بعد آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کے کیا جذبات اور آپ کے کیا خیالات؟ میرے لیے تو ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عرشی اعظمی صاحب اور کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں. اقبال حیدر صاحب میری تعریف فرما رہے ہیں، تو اس سلسلے میں اقبال حیدر صاحب کا، عرشی اعظمی صاحب کا، شعیب زیدی صاحب کا، ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع ملا، مجھے سراہا آپ لوگوں نے اور مجھے متعارف کروایا 72 نیوز نے، اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے
ملتے رہیں گے. اور ناظرین اب آپ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. اچھا ہاں، ایک بات کہنی تھی اقبال بھائی، کیونکہ میں 2 بار میں نے ذکر کیا اور آپ نے بھی کیا، تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی تشنا رہ جائے، اس لیے وہ بین الحرمین سے پڑھے گئے کم سے کم 2 شعر ہمارے ناظرین تک. میں آپ کو نصیر بھائی ضرور انشاءاللہ کسی موقع پہ اگر آپ کہیں گے تو بھرپور پروگرام کر لیں گے اس سلسلے میں. میں چاہ رہا تھا ایک غزل کے 2-3 شعر آپ کی خدمت کی، آپ کی وساطت سے میں سننے والوں کو سنانا چاہ رہا تھا. بسم اللہ. ستمگر کیسے دیکھے گا ابھی. جی ستمگر جس کو بے سر کہہ رہا تھا. ہاں ہاں ہاں، ایام عذابی ہے. واہ واہ، ستمگر جس کو بے سر کہہ رہا تھا، زمانہ اس کو سرور کہہ رہا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. واہ. ستمگر جس کو بے سر کہہ رہا تھا، زمانہ اس کو زمانہ اس کو سرور کہہ رہا کہہ رہا تھا. تھا. گلا میرا رگے گردن نے کاٹا، مورخ سے یہ خنجر کہہ رہا تھا. کیا واہ 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 واہ. گلا میرا رگے گردن نے کاٹا، گلا میرا رگے گردن نے کاٹا، گردن مورخ ہائے، سے یہ یہ خنجر کہہ خنجر رہا تھا. کہہ رہا تھا. اور ستم کا بار اب اٹھتا نہیں ہے، ستم کا بار اب اٹھتا نہیں ہے، اٹھتا نہیں ہے. ستمگر خود ہی تھک کر کہہ رہا تھا. کیا اچھا، واہ 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 واہ. بہت ستم اچھا، کا بہت بار اچھا. اب اٹھتا نہیں ہے، ستمگر خود ہی تھک کر کہہ رہا کر تھا. اور کے. جو کاٹو گے تو بولے گی زباں، اور جو کاٹو گے تو بولے گی زباں، اور کوئی سولی اور پہ چڑھ کر کہہ رہا تھا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کاٹو گے تو بولے گی زباں، اور کوئی سولی پہ چڑھ کر کہہ رہا تھا. اور میں زندہ ہوں، میں زندہ ہی رہوں گا، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہی رہوں گا، سرے نیزہ یہ ایک سر کہہ رہا تھا. کیا بات ہے، واہ، بہت اچھا، میں بہت زندہ اچھا. ہوں، میں زندہ ہی رہوں گا، رہوں گا. سرے نیزہ یہ ایک سر کہہ رہا سر تھا. کہہ رہا اور آتش کی آبرو میں نے بچا لی، کوئی شانے کٹا کر کہہ رہا کر تھا. کے. ہائے ہائے، بہت آتش بہت کی آبرو میں نے بچا لی، کوئی شانے کٹا کر کہہ رہا تھا. اور بجھانے سے بجھے گی اب نہ یہ آگ، جلے خیموں کا منظر کہہ رہا تھا. ہائے ہائے. بجھانے سے بجھے گی اب نہ یہ آگ، جلے خیموں کا منظر کہہ رہا تھا. یہ غزل میں یہ رنگ دیکھیے گا کہ میں مظلوموں کا، ارشی بھائی خصوصی توجہ چاہوں گا، میں مظلوموں کا رویا تم نہ روئے، میں مظلوموں کو رویا تم نہ روئے، دلوں سے ایک پتھر کہہ رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. بہت اچھا. میں مظلوموں واہ کو واہ رویا، واہ. میں تم مظلوموں نہ کو روئے، رویا تم نہ روئے، دلوں سے ایک دلوں پتھر سے کہہ رہا تھا. ہائے ایک ہائے ہائے. پتھر کہہ رہا تھا. اور نہ چھوٹے دامنے امید اقبال، کوئی مجھ سے مقرر کہہ رہا تھا. ستم میری خواہش تھی کہ پروگرام میں غزل بھی ایک شامل کر لیں، اس لیے میں نے یہ غزل آپ کی سماعتوں میں. ظاہر ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ میدان خالی جا رہا تھا اور اس کو آپ نے پورا کر دیا. ہم چینل کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ غزل کے حوالے سے بھی آپ نے ناظرین. اب ہمیں گھڑی کی سوئی یہ بتا رہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو اختتامی منزل کی طرف موڑ دیں اور یہیں پہ اپنے ناظرین سے اجازت لیں اور شکریہ ادا کریں. عزت مآب محترم جناب اقبال حیدر صاحب کا جو ہماری ادنا سی گزارش پہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. اور ہمارے ایک اور مہمان محترم جناب قیصر عباس قیصر صاحب جو 22 نیوز چینل پر اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم سے جڑے اور ہم سے بہت اچھی گفتگو ان دونوں اپنے مہمانوں سے ہماری ہوتی. تو اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پروگرام کے حوالے سے ہم شکریہ ادا کریں گے محترم جناب طارق نوید صاحب کا
जो ऑस्ट्रेलिया कल्चरल एंड आर्ट्स की जानिब से हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, वो भी हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस खिदमत को अंजाम दिया। परवरदिगार आपके मज़ीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। तो हज़रात नाज़रीन, अगले हफ़्ते फिर मिलेंगे अपने नए मेहमानों के साथ। आज के इस प्रोग्राम की जानिब से हम इक़बाल हैदर साहब और कैसर साहब, कैसर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आप तमाम हज़रात से इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।